اگر ہم کسی آدمی سے کہیں کہ گلاب کے پھول کی تعریف کرو، 10 آدمی سے آپ کو لسٹ لیں، تو گلاب کے پھول کی تعریف ہر آدمی اپنے ذوق، اپنے مزاج، اپنے علم کے مطابق کرے گا، تو کیا ان کی آپس میں تو تعریف ملے گی نہیں، آپس میں چیلی نہیں ہوگی، تو کیا گلاب کا پھول جو ہے وہ اس سے مشکوک ہو جائے گا؟ صاحب یہ ایک پروپیگنڈا بہت ہوا نا، گوئبلز نے کہا تھا اور قادیانی نے گوئبلز کا نظریہ پکڑا ہے کہ صاحب اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ جو جھوٹ سچائی ہے، جھوٹ ہے وہ سچ معلوم ہو۔ قادیانی نے اسی پیٹرن پہ کام کیا۔ منیر جو تھا اس نے یہ رپورٹ دی، اور منیر کے ساتھ قادیانی کیا کرتے رہے، اس کو کس طرح رات کو اس کی راتیں رنگین بنانے کے لیے، سنگین بنانے کے لیے کیا کچھ ہوتا رہا، یہ آن ریکارڈ ہے۔ میں صرف آپ حضرات سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو حیاء الدین کا واقعہ، اتنا بڑا واقعہ حیاء الدین کا جو 13 مارچ 1953 جمعے کے دن یہ واقعہ ہوا، یہ مسلمانوں نے کورٹ میں جا کے ان سے کہا کہ صاحب یہ واقعہ ہوا ہے، تو منیر نے اس طرح کے 20 واقعات جو ہیں وہ نہیں پیش کیے، اس لیے پیش نہیں کیے کہ منیر یہ کہتا تھا کہ صاحب یہ مفاد عامہ کے خلاف ہے، لہذا میں یہ چیزیں جو ہیں وہاں نہیں دے سکتا، یہ چیزیں ڈیلیٹ کر دی اور باقی چیزیں انہوں نے اس میں ڈال دی۔ ایک تو یہ بات۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ منیر کس عقیدے کا آدمی تھا، اس مختصر نشست میں میں چاہتا تھا کہ میں پورا حوالہ پیش کروں، لہذا میں آپ سے صرف یہ عرض کر دوں کہ آن ریکارڈ یہ بات ہے کہ منیر جو تھا یہ الطاف گوہر اس کو ملنے کے لیے گیا، پرانے بیوروکریٹ ہیں، نوائب کے بعد میں کالم بھی لکھتے رہے۔ الطاف گوہر کہتے ہیں میں منیر کی عیادت کے لیے گیا آخری دنوں میں، تو میں نے کہا منیر کیا حال ہے، کیسا؟ تو جسٹس منیر کہنے لگے کہ یار میرے ساتھ تو میں بڑا پریشان ہوں، بات یہ ہے کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا، میں تو اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتا، تو میری بخشش کس طرح ہوگی؟ تو جسٹس الطاف گوہر کہتے ہیں کہ میں نے جسٹس منیر سے یہ بات کہی کہ بات یہ ہے، کورٹ میں یہ چلتا ہے کہ جو آدمی کو توہین کرے نا وہ کہتا ہے جناب میں نے یہ کورٹ کی توہین کی ہے، لہذا میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں، لہذا تم بھی اللہ سے یہ کہہ دینا کہ میں اللہ تعالیٰ میں خود کو آپ کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں، جو معاملہ مجھ سے جو کر لیں۔ کہتے یہ بات کہنے سے جسٹس منیر کو تھوڑا سا اطمینان حاصل ہوا، لیکن درخواست یہ ہے کہ وہ آدمی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو دور کی بات، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ آدمی جو ہے وہ منیر انکوائری رپورٹ لکھتا ہے مسلمانوں کے اور قادیانیوں کی تحریک کی، ہم اسے کیا موقع رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک، تو یہ تو تھا جسٹس منیر کی انکوائری رپورٹ کے حوالے سے۔ تو اسی دوران ایک اور بھی بہت ہی المناک واقعہ یہ بھی ہوا کہ جنرل اعظم خان نے جو لاہور میں مارشل لا لگایا، اس پہ انہوں نے مسلمانوں کے بے پناہ ظلم و تشدد کیا، ان کو سزائیں دی اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا گیا۔ یہ ایک ہماری تاریخ کا بدترین ایک باب ہے جو حکمرانوں کی طرف سے ہوا، لیکن افسوس کی بات یہ ہوئی اور جسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کے خلاف ایک بہت بڑی سازش یہ ہوئی کہ جنرل اعظم کو 10,000 مسلمان شہید کرنے کے عوض اور جسٹس منیر کو ایک متنازع اور ایک اسلام دشمن دستاویز تیار کرنے کے عوض جو ہے گورنمنٹ نے ہماری پاکستان نے ان کو کیا دیا، وہ آپ حضرات یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اعظم خان کو اس تحریک میں مسلمانوں کو کچلنے کے بدلے میں سندھ میں 1,000 سے زائد ایکڑ اراضی، لاہور کینٹ میں 30 کنال کی انتہائی قیمتی کوٹھی اور گلبرگ میں 35 کنال کا انتہائی بیش قیمت پلاٹ جو ہے وہ الاٹ ہوا، اور اس کے بعد جسٹس منیر کو سندھ میں 150 ایکڑ اراضی اور وہ اس دور کے جو ڈی آئی جی پولیس تھے میاں انور علی، ان کو بھی 240 ایکڑ اراضی انعام کے طور پہ الاٹ ہوئی۔ تو وہ شاید نے کہا نا کہ انقلاب وقت تیری حکمتوں کی خیر چوروں کو احترام کے قابل بنا دیا۔ جو حال یہ ہے کہ اس ملک کا جو انکم ٹیکس پے کرتا ہے سب کا، اور ہمارا جو ہم نے گھاس کھا کے اس ملک کا ایٹم بم بنایا، اس ملک کے لیے قربانیاں دی، اس ملک کے لیے عوام نے کیا کچھ نہیں کیا، قرض گزارو سکیم میں کروڑوں روپیہ جمع کروایا،
جنرل اعظم کو اور جسٹس منیر کو کس خدمات کے عوض یہ ساری چیزیں دی گئی؟ کیا انہوں نے پاکستان میں کوئی ایسا پلانٹ بنایا کہ جس سے کوئی بجلی سستی پیدا ہوتی ہے؟ کیا انہوں نے پاکستان کو کوئی ایسا کوئی پروگرام دیا، کوئی ایسا کوئی نظریہ دیا یا پاکستان کو جس سے کو بہت زیادہ فائدہ پہنچ سکے؟ 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا اور ایک آدمی نے ایک ایسی دستاویز تیار کی جو غیر مسلموں کے ہاتھ میں جاتی ہے تو وہ اسلام کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اور اس کو جناب سندھ میں بھی، اس کو گلبرگ میں، اس کو لاہور کے میں اتنی مارات دی جاتی ہیں جس کا حساب نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے حکمرانوں کی بے حسی، بے حمیتی اور بے غیرتی کی بین دلیل ہے۔ لیکن کی تحریک ختم نبوت سے فارغ ہوئے تو تحریک تو وقتی طور پہ دب گئی، اور اس تحریک میں ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ لیکن سید عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کو اس تحریک میں شکست ہوئی اور مسلمانوں کے مطالبات بھی دب گئے اور قادیانی پھر ایک نئی قوت کے ساتھ ابھرے ہیں اور پاکستان میں مزید وہ پہلی قوت سے زیادہ کام کرتے ہیں، تو اب آپ کا آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ تو سید عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وقتی طور پہ تو تحریک ختم نبوت 1953 جو ہے یہ دبی ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ تحریک جو ہے یہ ایٹم بم ایک ہم نے جو ٹائم بم ہے، ٹائم بم ہم نے فٹ کر دیا ہے، ایک وقت آئے گا یہ ٹائم بم اپنے وقت پہ پھٹے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا یہ جو مطالبات جو بالکل جائز تھے، مبنی پر حق تھے، یہ مطالبات ایک نہ ایک دن یہاں پورے ہوں گے اور حکومت کو منظور کرنے پڑیں گے۔ خیر 53 سے لے کے 74 تک قادیانی اپنی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تبلیغ کرتے رہے، مسلمانوں کو قادیانی بناتے رہے۔ ربوہ میں سالانہ جلسہ کے نام پر وہاں انہوں نے جو کچھ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کر سکتے تھے وہ کیا۔ کبھی بھی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے مسلمانوں کو قادیانی بنا کر ان کا ایمان خریدا، ان کو رشتوں کی پیشکش کی، نوکریوں کی پیشکش کی، ان کو ویزوں کی پیشکش کی۔ اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ بڑا ہی قدرناک اور بڑا خوفناک اور بہت ہی ایک تکلیف دہ مسلمانوں کے لیے منظر تھا۔ اس دور میں اگر کوئی مسلمان یہ کہتا کہ قادیانی کافر ہیں تو دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستانی قانون کے مطابق کہ بھئی تم نے مذہب سے اٹیک کیا ہے، قادیانی تو مذہب پہ اٹیک کیا، لہذا اس مسلمان کو 3 سال کی قید سنائی جاتی تھی۔ یہ عدالتی سسٹم تھا اور ہمارے حکمران جو تھے وہ بھی اسلام کی روح سے آشنا نہیں تھے۔ خیر وقت چلتا رہا، 1974 آتا ہے۔ مئی 1974 میں نیشنل میڈیکل کالج کے طلباء کا ایک گروپ جو ہے وہ پشاور جاتا ہے سیر کرنے کے لیے۔ جب وہ سرگودا سے آگے ربوہ میں اسٹیشن پہ رکا تو قادیانیوں نے اپنی ایک اسی روایت کے مطابق، روزمرہ معمولات کے مطابق ان بچوں کو، اس طالب علموں کو لٹریچر تقسیم کیا اور اس لٹریچر میں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی لاندھی کو نبی کہا، اسے رسول کہا، اس کی بیویوں کو امہات المومنین کہا، مرزے کے دوستوں کو صحابہ لکھا ہوا تھا، مرزے کے دوستوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، مرزا کو قادیانی کو علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ اس طرح انہوں نے یہاں بہیج کی مقبرہ بنایا، اس کے سارے فضائل بیان کیے ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ جب مسلمان کے عقائد کے خلاف کوئی چیز پیش کی جائے یا اس کو تقسیم کیا جائے اور مسلمان پڑھے تو خون تو کھولتا ہے۔ جب ان لوگوں نے، بچوں نے دیکھا، طالب علموں نے کہ صاحب اس میں اسلامی شاعر کی بے حرمتی پائی جاتی ہے اور ایک ایسا شخص جس کا نہ کریکٹر ہے، نہ جس کی شکل ہے، نہ عقل ہے، جو ایک مردود آدمی ہے، اور اس آدمی کو یہ نعوذ باللہ نبی، رسول، محمد رسول اللہ، اس کے دوستوں کو صحابہ، امہات المومنین یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وقتی طور پہ کیش آیا۔ ان بچوں نے ڈبے سے باہر نکل کے پلیٹ فارم پر نعرے بازی کی اور اسلام زندہ باد کے نعرے لگائے اور قادیانی مرد آباد کے نعرے لگائے۔ خیر اس دوران گاڑی چل پڑی، چلے گئے پشاور سیر کرنے کے لیے۔ بعد میں قادیانیوں کا اجلاس ہوا، قادیانی جماعت کے موجودہ خلیفہ مرزا طاہر، یہ اس گینگ تھا، خدام الاحمدیہ کا پریزیڈنٹ تھا۔ اس نے اس میٹنگ میں بات کیا کہ جب یہ نوجوان واپس آئیں تو ان کو یہاں پہ نعرے لگانے کا جو مزہ ہے وہ سکھایا جائے۔ خیر ایک پورا پروگرام بنا۔ یہ قادیانی خدام الاحمدیہ کے جتنے بدماش نوجوان تھے
یہ سنجے ہاتھیاں ڈانگیں سوٹیاں لے کے پلیٹ فارم پہ آئے اور اس کی پوری نگرانی ہو رہی تھی گاڑی کی. جب یہ دوبارہ واپسی میں ربوہ گاڑی ہوگی تو اس ڈبے میں سے ان نوجوانوں کو نکال کے اتنا زیادہ تشدد کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کے سر پھاڑے گئے. مطلب وہ ایک بے کسی کی حالت تھی اور اسے کہا جاتا تھا باپ کے خدا نے نعرے لگائے نعوذ باللہ محمدیت کے مقابلے میں کہ نعوذ باللہ احمدیت زندہ باد اور محمدیت مرد آباد کے نعرے لگائے گئے. اور یہ بات آن ریکارڈ ہے. اور اسی طرح انہوں نے پھر اسلام کے خلاف نعرے لگائے، مرزا قادیانی کی جے کے نعرے لگائے اور مرزا قادیانی کے نبی اور رسول کے نعرے لگائے گئے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ بچوں کو مارا پیٹا، جتنا غصہ نکال سکتے تھے وہ غصہ نکالا. خیر یہ اطلاع جو ہے فیصل آباد پہنچی مولانا تاج النور رحمۃ اللہ کے پاس. سب سے پہلے انہوں نے فوری طور پہ اپنے دوستوں کو لے کے ریلوے اسٹیشن پہنچے، ان بچوں کی وہاں پٹی کروائی گئی.